ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ احسن الخالقین فضلنا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم، صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، اعجاز خودی بخش کے ذیشہ نہ بناتا، بوسے لیے جس خاک نے نالین نبی کے، وہ خاک بناتا مجھے انسان نہ بناتا۔ عزیزان محترم، یہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ جو جمعہ گزر گیا، وہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا، جو ہم کو یہ پیغام دے کر کے رخصت ہو گیا کہ رب کائنات نے تم سے خالی رمضان نہ جدا کر کے مغفرت جدا کر دی، نجات جدا کر دی، رحمت و برکت والے دن جدا کر دیے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تمام عالم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کسی ایک مذہب و ملت سے نہیں، کسی ایک خاندان و قبیلے سے نہیں، کسی ایک شہر و قصبے سے نہیں، کسی ایک گاؤں سے نہیں، کسی ایک ضلع سے نہیں، کسی ایک صوبے سے نہیں، بلکہ کائنات کے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے رب کائنات فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اے لوگوں جان لو، اے لوگوں یقین کر لو، اے لوگوں ایمان لے آؤ، اے لوگوں تم کو یہ پرکھ لینا چاہیے کہ رب کائنات کو اگر اس روح زمین پر کوئی مذہب پسند ہے، کوئی مذہب قریب ہے، کسی مذہب سے یہ رب راضی ہے، تو وہ کوئی اور مذہب نہیں بلکہ مذہب اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دنیا کے ہر مذہب میں سے ایک مذہب اسلام ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب میں تمام ناخداؤں سے پوچھوں، کیا تمہیں تمہارا مذہب پسند ہے؟ کیا تمہیں تمہارا مذہب پسند ہے؟ کوئی تاریخ، کوئی اوراق، کوئی صحیفہ معلوم نہ پڑے گا کہ کس کا خدا کس سے راضی ہے، لیکن یہ ہمارا مقدر ہے، یہ امت مصطفیٰ کا مقدر ہے کہ محمد کا خدا یہ کہے کہ خدا کی قسم، خدا اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہے کہ اس کائنات میں اگر مجھ کو کوئی مذہب پسند ہے تو وہ مذہب اسلام پسند ہے۔ اللہ اکبر! مذہب اسلام کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ اسلام کا چال و چلن کیا ہے؟ اسلام کا حسن سلوک کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا اعلان کیا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی مظلوم پر ظلم کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی حقدار کا حق مارو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کو بے جا پریشان کرو، بلکہ اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے، یہ اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، اگر کسی مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس ظلم کو اپنے اوپر لو یا اس ظلم کا جواب دیتے ہوئے نظر آؤ۔ اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، اگر کوئی تمہارے گھر کے برابر
گھر میں اگر کوئی پڑوس میں کوئی بھوکا رہتا ہے تو اس کو کھانا کھلایا کرو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. ہمارا اسلام تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو آئینہ دیکھنا ہے, اگر تم کو خود کو دیکھنا ہے تو اپنے بھائی کو دیکھ لو, اپنے عزیز کو دیکھ لو, اپنے کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ لو, وہ تمہارا بھائی ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. ہم کو اسلام سے کیا پیغام ملا؟ یہ قرآن مقدس نے واضح طور پر فرما دیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ جو اس اسلام سے راضی ہے, وجہ یہ ہے, سبب یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس اسلام کا جو رہبر ہے, اس اسلام کا جو لانے والا ہے, اس اسلام کا جس نے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے, اس امت تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہے, وہ ذات محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. انہوں نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے, اسلام کا چال و چلن یہ ہے, اسلام کا وقار یہ ہے, اسلام کا مقصد یہ ہے. اسلام خالی اس لیے نہیں کہ ہم ٹوپیاں لگائے, اسلام خالی اس لیے نہیں کہ ہم امامے باندھے, اسلام خالی اس لیے نہیں کہ ہم اچھا لباس پہنے. اسلام اس لیے بھی ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے, اور یہ اسلام ہم سے دنیا میں جدا نہیں ہوتا, خالی دنیا تک ہمارا ساتھی نہیں ہے. یہ اسلام تو وہ اسلام ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تب بھی فرشتہ ہم سے اس اسلام کے بارے میں پوچھے گا. جب ہم حشر میں اٹھائے جائیں گے, جب حشر میں اس مٹی کو جب مٹی میں ملانے کے بعد جب حشر میں ہم اسی مٹی سے نکالے جائیں گے تب بھی ہم سے سوال اسلام کے متعلق کیا جائے گا. یہ اسلام ابھی حشر میں بھی ہم سے جدا نہ ہوگا. جب ہمارے سوالات مکمل ہو جائیں گے, جب اللہ ہمارے فیصلے کر دے گا, جو جنت جائیں گے, جو لوگ جنت کی طرف بھیجے جائیں گے, یہ اسلام ان کے ساتھ جائے گا, اور یہ اسلام ان کو پیغام دے گا کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جس اسلام کی پیروکاری تم نے دنیا میں کی ہے, یہ اسلام جس کی پیروکاری تم نے دنیا میں کی ہے, یہ اسلام تمہارا سبب بن کر تم کو جنت لے کر کے داخل ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ اسلام کے 5 ستون ہیں, اسلام کے 5 کھمبے ہیں, اسلام کو 5 چیزوں پر کھڑا کیا گیا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں یہی ہیں جس کو ہم نماز کہتے ہیں, وہ 5 چیزیں یہی ہیں جس کو ہم حج و زکات کہتے ہیں, وہ 5 چیزیں یہی ہیں جن کو ہم حج و توحید کہتے ہیں. ان 5 چیزوں پر اللہ نے اسلام کو کھڑا کر کے زمانے کو پیغام دے دیا کہ یہ اسلام کے وہ ستون ہیں, یہ اسلام کے وہ مضبوط کھمبے ہیں, یہ اسلام کے وہ مضبوط عالم ہے کہ اگر ان پر اسلام ٹکا ہے تو وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیروکار ہیں, جو ان کے نقش قدم کو اپناتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ اسلام ان 5 چیزوں پر کھڑا کر دیا گیا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ ستون اسلام ہے, ہم جو حج کے لیے روا ہوتے یہ ستون اسلام ہے, ہم جو زکات دیتے یہ ستون اسلام ہے, ہم جو زکات دیتے وہ یہی اسلام کے کھمبوں میں سے کھمبا بنتا نظر آتا ہے. علامہ عدی مکندوری نے کہا تھا کہ خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا, اعجاز خودی بخش کے ذیشا نہ بناتا, بوسے لیے جس خاک نے نہ لینے نبی کے وہ خاک بناتا, مجھے انسان نہ بناتا. جس کی نالین کے لیے ایسے ایسے اشعار پڑھے گئے, اس مرکز کا اس مسکن کا عالم کیا ہوگا. جس کے لیے ایسے ایسے اشعار پڑھے گئے, جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ قرآن میں کوئی کسی سورے میں اللہ محمد کو محمد نہ کہے, کسی سورے میں اللہ عبداللہ کے بیٹے کو عبداللہ نہ کہے. قرآن مقدس کے 114 سوروں میں اللہ کسی میں محمد کو محمد نہ کہہ کر, جبکہ اگر کوئی وقار دینے پر آئے تو اللہ کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہوا نظر آئے. جب اللہ دوسرا منزل بیان کرے, جب اللہ مصطفیٰ کا سینہ بیان کرے تو یاسین کہتا نظر آئے. جب اللہ کے مصطفیٰ کو اور بلندی بخشے تو مدثر کہتا نظر آئے. جب اللہ مصطفیٰ کو اور بڑھائے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہتا نظر آئے. جب اللہ نبی کو اور فضیلت بخشے اور بخشے, جب زلفوں کا ذکر کرنے لگ جائے, جب پیشانی کا ذکر کرنے لگ جائے, جب ناک کا ذکر کرنے لگ جائے, جب لب و رخسار کا ذکر کرنے لگ جائے, جب سین و حلق کا ذکر کرنے
کرنے لگ جائے، جب دست و پا کا ذکر کرنے لگ جائے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ ذات ہے اس مصطفیٰ کی جس مصطفیٰ نے اس اسلام کو بچانے کے لیے، اس اسلام کو لانے کے لیے، اس اسلام کو پیروکاری کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو ایسے باج بخشے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ابو بکر صدیق کبھی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی خلیفہ دوم عمر ابن خطاب